الذين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم نے سورہ نبأ، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ مطففین کی تلاوت کی ہے۔ آخری پارہ ہے، اس میں پہلی سورت سورہ نبأ ہے۔ ہمارا یہ جو خلاصے کا ارادہ تھا وہ 15-20 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ منزل زیادہ ہوتی ہے اور مضمون بہت اہم ہوتے ہیں، لمبا ہو جاتا ہے۔ آج ہم بالکل مختصر کریں گے کیونکہ ابھی اس کے بعد بیان بھی ہونا ہے، محفل ہونی ہے، اور ہمارے کچھ احباب کو اس سے ناگواری بھی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کہتے 20-25 منٹ کہیں اور لگا دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگا دیتے ہیں۔ ایسے یہ ہے کہ جو اگر کچھ زیادہ دیر بیٹھنے میں دقت محسوس کرتا ہو تو اس کو جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہی رہیں، پھنسے رہیں۔ جس کے پاس اگر زیادہ بیٹھنے کو دل نہ ہو تو وہ جا سکتا ہے درمیان میں، کہ کوئی ایسا لازمی تو نہیں ہے، یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے۔ بہت کم، الا قلیل، بہت ہی ریئر ہوتے ہیں کہ جو امام خود سنائے بھی اور اس کا خلاصہ بھی کرے۔ سنانے کے بعد انسان کی حالت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے احباب کا اصرار تھا، ہم نے آپ کو پتہ کہ شروع میں شروع ہی نہیں کیا تھا۔ ہمارے بہت سارے نمازی ہمیں کہتے رہے، شروع میں ہم نے 1-2 سال کیا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا، اب پھر اصرار کیا تو آدھے قرآن کے بعد ہم نے اس میں شروع کیا ہے۔ تو جو حضرات طوالت میں مشکل محسوس کرتے ہوں وہ اٹھ جایا کریں، چلے جایا کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سورہ نبأ ہے، نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبأ ان سے نکلا ہے نبی۔ نبی کا مطلب اس لیے غیب کی خبر دینے والا، ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کو غیب کی خبر دینے کا صحیح ترجمہ جو ہے نا، نبی کا لفظ نبی کا ترجمہ وہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رہے کہ خبر ہوتی ہی غیب ہے۔ آپ کو اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں آپ کی خبر سناتا ہوں اور وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو تو آپ کہیں گے یہ میرے لیے خبر نہیں ہے، مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے۔ خبر ہوتی ہی غیب ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں ہی دینے والا ہوتا ہے۔ تو آغاز ہوا عما یتساءلون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑے واقعے کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ قیامت ہے۔ یہ مشرکین کو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہی ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس پر حیران ہوتے تھے، اچھا عقائد اسلامیہ کی جو عمارت ہے وہ 3 ستونوں پر ہے، یہ بات یاد رہے۔ عقائد اسلامیہ ایمانیات کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے۔ جیسے اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے، ایسے ایمان کی علامت 3 ستونوں پر ہے، اللہ، رسول اور آخرت۔ ان کو یہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والا ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بارش بھی اس نے برسانی ہے، دھوپ بھی نکالنی ہے، بندے مارنے بھی ہیں، زندہ بھی رکھنے، بیمار بھی کرنے، شفا بھی دینے، اور خالی بندوں ہی کی بات کیا، کائنات کے اندر اتنی مخلوقات ہے، ان سب کا خیال ایک خدا کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ اسی طرح وہ ان کے لیے یہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایک انسان جو ہمارے اندر پیدا ہوا، ہمارے اندر پلا بڑھا، وہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ وہ نبی کی شان کو نہیں جانتے تھے۔ اور تیسرے وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈیاں مل کر مٹی ہو گئیں۔ ہندو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے میتوں کو جلا کے ان کی راکھ دریا میں بہا دیتے ہیں، وہ اللہ کیسے اکٹھا کرے گا؟ تو یہ ہمیشہ سے عقل انسانی اس میں حیران ہی رہی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں آپ عقل کے لاکھ گھوڑے دوڑا لیں، آپ اس کی راز کو نہیں پا سکتے۔ یہ ایمانیات جو ہیں ہوتا ہی یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان رکھنے والے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، ہاں جلدی ان کو پتہ لگ جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر اللہ نے اپنی آفاقی نشانیاں بتائیں کہ کیا زمین کو ہم نے تمہارا بچھونا نہیں بنا دیا؟ تم نے کبھی زمین پر غور کیا؟ یہ بہت بڑا بم ہے، ہزاروں لاکھوں ایٹم بموں کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کے نیچے آتش فشاں ہیں، یہ 20-25 کلومیٹر تک زمین کی مٹی کی تہ ہے، 24,000 کلومیٹر اس کا قطر ہے، 24,000 میل،
24,000 میل اس کے قطر ہے، جس میں کل 24-25 کلومیٹر مٹی یا پتھروں کی طے ہے. اس کے اندر آتش فشاں ہے، یہ جو کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے، پلیٹیں ہٹتی ہیں اور وہ ہوتا ہے، وہ یہ اصل ہے زمین کی. یہ تو اللہ نے اس کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی زمین تو ہم نے تمہارا لیے رہنے کی جگہ نہیں بنا دی. والجبال اوتادا، پھر زمین منتشر ہو گئی ہوتی، جو زمین کی رفتار ہے 1000 میل فی گھنٹہ زمین کی رفتار ہے. یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی اڑ کے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر میخیں گاڑ دی. اوتاد وطد کی جمع ہے، یعنی ہم نے اس کے اندر میخیں گاڑ دی پہاڑوں کی صورت میں. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہارا جوڑا بنایا. ایک ہی طرح کے تم ہو، ایک ہی عمل سے پیدائش ہوتی ہے، ایک عورت بن جاتی ہے، ایک مرد بن جاتا ہے. تم نے کسی چیز پر غور نہیں کرتے. وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنا دیا. وہی انسان ہے مشقت کر کے تھک جاتا ہے، نیند لیتا ہے 6 گھنٹوں کی، ایسا فرش ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا. وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہارے کمانے کا ذریعہ بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا. اس طریقے سے اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا. پھر قیامت کے احوال کو بیان فرمایا، جہنم میں ہونے والے عذاب کو بیان فرمایا، جنتیوں کے احوال کو بیان فرمایا. ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے. حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغیچے ہوں گے اور انگور ہوں گے. پھلوں میں عربوں کے نزدیک سب سے نفیس پھل جو ہے وہ انگور ہوتا ہے. سب سے نفیس پھل انگور، کہ اس کی کوئی شے ضائع جاتی ہی نہیں. چھلکا بھی کھایا جاتا ہے، گودا بھی کھایا جاتا ہے، گٹھلی اس میں ہوتی ہی نہیں. تو یہ عرب اس کو سب سے عمدہ پھل تصور کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وہاں تمہارے باغیچے باغ ہوں گے اور اعناب ہوں گے. وکواعب اترابا، اور تمہاری ہم سن لڑکیاں ہوں گی، تمہاری بیویاں، تمہاری زوجائیں. وکأسا دہاقا، چھلکتے جام ہوں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی گندی بیہودہ بات تم وہاں نہیں سنو گے، گناہ کی بات. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا تمہارے اعمال کا. رب السماوات والارض، جو آسمان و زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. لا یملکون منہ خطابا، کسی کی جرت نہیں ہوگی اسے خطاب کرنے کی. اس دن فرشتے اور جبریل اس کے سامنے صفے باندھے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی رحمان سے کلام نہیں کر سکے گا سوائے جو اس کو وقال صوابا، جو بھی کرے گا وہ صحیح بات کر سکے گا. ذالک الیوم الحق، یہ یوم حق ہے یقیناً آنے والا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم قریب کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی آگے بھیجی گئی ہے. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ بڑا حسرت کا جملہ ہے. قیامت میں حدیث شریف کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جانوروں میں ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا اور اس بکری کا حمل گر گیا ہوگا، بچہ پیٹ میں مر گیا ہوگا. اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا، ان کا بھی فیصلہ فرمائے گا، جانوروں کا بھی. یہ قصاص ہوگا. جس جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا ہوگا اللہ ان کا بھی حساب کرے گا. حساب کر کے جانوروں کا پھر انہیں کہے گا مر جاؤ. سارے جانور مر کی مٹی ہو جائیں گے، جانور مر جائیں گے. اب کافر دیکھ رہا ہوگا، مسلمان بھی دیکھ رہے ہوں گے، کافر بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب مسلمانوں کو چھانٹی ہوگی کہ ادھر ایمان والے ادھر ہو جائیں، کافر ادھر، کافروں کو جہنم نظر آ رہی ہوگی. اس دن کافر حسرت کی آواز میں کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا اور مجھے اب عذاب کا خوف نہ ہوتا. تو یہ اس وقت کا حسرت آمیز جملہ ہے. ایمان کے بغیر یہ جان وبال بن جائے گی. جس جان میں ایمان نہیں ہوگا اس کے لیے یہ جان عذاب بن جائے گی. وہ کہے گا کاش مجھے زندگی ملی نہ ہوتی، میں مٹی بن گیا ہوتا. پھر اللہ نے فرشتوں، سورہ نازعات ہے، نازعات کہتے ہیں کھینچنے والی جماعتیں، یعنی جو روح کھینچنے والی ہیں. تو نزع اسی سے کہتے ہیں، نزع کا عالم طاری ہے. تو نازعات وہ جماعتیں فرشتوں کی جو کھینچتی ہیں روحوں کو، جو غوطہ لگا کر کھینچنے والی جماعتوں کی قسم. والناشطات نشطا، یہ فرشتوں کی جماعتوں کا ذکر ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا قیامت کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، زندہ کر دیے جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو بڑا ہی خسارے کی بات ہے. فإنما هي زجرة واحدة، وہ تو ایک جھڑکی ہوگی. هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا تجھے موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی جب اس نے اپنے رب کو پکارا مقدس وادی میں. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تو اس کے رب نے اسے فرمایا کہ فرعون کی طرف جا، وہ سرکش ہو گیا.
تو شاید وہ اپنے آپ کو بچا لے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اپنے آپ کو رب کی طرف ہدایت دے دے اور ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ، پھر اس نے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ بِعَصَىٰ، فرعون نے جھٹلایا اور نافرمان ہوا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے منہ پھیرا اور دوڑا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے سب کو اکٹھا کر کے آواز دی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ نے اس کے جرموں کے سبب اس کو پکڑ لیا اور اس کو بعد والوں کو اور پہلے والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں ہر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے اس کی بہت عبرت ہے اس میں۔ پھر اللہ نے انسان کو توجہ کرائی، أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ بناہا، ہم نے اسے بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، تمہارے اوپر اس کو بلند کیا اور اس کو آراستہ کر دیا۔ وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، تمہارے اوپر اس میں آسمانوں پر رات کو چھا دیتا ہے، رات چھا جاتی ہے۔ وأخرج ضحاہا، اسی سے دن نکال دیتا ہے۔ والأرض بعد ذلك دحاہا أخرج منها ماءها ومرعاها، اسی زمین سے تمہارے لیے پانی نکالتا ہے اور تمہارے لیے چارہ پیدا کرتا ہے۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے برتنے کے فائدے ہیں، اس کے اندر معدنیات ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہیں پہاڑوں میں، اور تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، ایک بہت بڑی طوفان، یعنی قیامت کے سور کی بات ہے، بہت بڑی دھماکہ خیز وہ چیز آنے والی ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ تعالیٰ نے اس میں آخرت کے احوال کو بیان فرمایا۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، پوچھتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا۔ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اس کا رب، میرے رب کی طرف اس کا انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، ان سے کہیں کہ میں تو تم سے ڈراتا ہوں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ عبس کہتے ہیں تر شروع ہونے کو، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایمان والوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت اہم بات ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے اور حضور ان کے سامنے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اور اصول ہے، دنیا کا اصول ہے کہ بڑے لوگوں کو اگر آپ سمجھا لیں، ان کو بریف کر لیں، تو ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے جو فالوور ہوتے ہیں، وہ خود اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید پر کہ شاید یہ مان جائیں اور ان بدبختوں کے پیچھے ان کی قوم بھی مان جائے، بچ جائیں بدبختی سے۔ اور دوسرے گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ ہم اور آپ اگر کوئی گفتگو کر رہے ہوں تو کوئی دوسرا شخص آ کر اس میں انٹرپٹ کرے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے۔ یہ عام گفتگو، عام اسلوب ہے۔ اب معاملہ اللہ کے نبی کا تھا اور اللہ کے نبی کی صحابی کا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا تھے، یہ صف کو پھلانتے ہوئے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہی کلام کیا، کوئی بات پوچھی۔ حضور کو اچھا نہیں لگا، حضور نے ناراضی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حضور نے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب ہوا۔ عتاب محبوبانہ عتاب ہوتا ہے، عتاب عذاب نہیں ہوتا، کوئی سزا نہیں ہوتی، اور نہ سرکار کے معاذ اللہ کوئی عمل غلط تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے مقام میں بلند رب پہ رکھا تھا اور اللہ جانتا تھا کہ یہ بدبخت جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ نے خطاب فرمایا، عبسا وتولا، تر شروع ہوا، حضور کو فرمایا گیا، حضور تر شروع ہوئے اور منہ پھیرا۔ ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ وہ نابینا ان کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور وہ اس لیے کہ شاید وہ پاکی اختیار کرے۔ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ اسے نصیحت کریں تو وہ نصیحت اس کے حق میں فائدہ مند ہو۔ اما من استغنی، پھر بھلا وہ جو لاپرواہی کرتے ہیں، فانت لہ تصدی، اور جو آپ کے راستوں کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ وما علیک لا یزکا، اے محبوب آپ کے ذمے ان کو پاک کرنا نہیں ہے، آپ کے ذمے بات کا پہنچانا ہے، وہ مانے یا نہ مانے وہ بدبختی ان کی ان کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آپ کے پاس بڑی کوشش کر کے پہنچا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے اپنے رب سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہاں یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محبوب یہ بدبخت جو ہیں یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں جو ہے، اور یہ آپ کے اتنے بلند اخلاق ہیں کہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ناراضی سے دیکھیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں محبوبانہ عتاب، محبوبانہ عتاب۔ یہ
کوئی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جو محبت کے رمز کو سمجھتا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھتی ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جگہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے ایک شخص کو امام مقرر کیا، وہ امام منافق تھا، وہ بدبخت منافق تھا، اور اس صورت کو ہر نماز میں پڑھتا تھا، ہر جہری قرات میں اس صورت کو پڑھتا تھا، اور نیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس کا خیال تھا کہ اللہ نے ڈانٹا ہے، تو وہ اس نیت سے کہ حضور کو اس میں معاذ اللہ ڈانٹ پڑی ہے تو اس کو وہ بار بار پڑھتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ یہ ایسا کرتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر اس کی گردن اتار دی، اس کو قتل کروا دیا کہ بدبخت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کیسے یہ پڑھتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، سن لو کہ یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت کو اختیار کرے۔ پھر قرآن مجید کے بیان کیے گئے، پھر اس میں فرمایا کہ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو گئی اس انسان پر، من ای شیء خلقہ، دیکھتا نہیں کس چیز سے پیدا کیا، کس پر کھڑتا ہے یہ، یا تو مٹی سے پیدا ہوا ہے یا ایک ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہے، من نطفہ، نطفہ سے پیدا ہوا ہے، خلقہ فقدر، ہم نے اس کو پیدا کیا اور اسے اندازے سے بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے پیدا ہونے کے راستے کو ہم نے آسان فرمایا۔ انسان ذرا غور کرے، انسان کو گھن آتی ہے کہ کس راستے سے وہ پیدا ہوا ہے، انسان اکڑتا کس چیز پر ہے، اپنی پیدائش پر دیکھے، پھر اپنے پیدائش کی جگہ کو دیکھے، ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے اوپر کتنا انعام کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے جب اسے موت دی تو اس کو قبر بھی دی، ورنہ جیسے ڈھیروں پر کتے پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی انسان پڑے ہوتے، گدھ اس کو نوچ رہے ہوتے اور لوگ اس کو، یہ جانور درندے اس کو نوچ رہے تھے تو بتاتے یہ تمہیں کس نے سکھایا کہ اپنے میتوں کا احترام کرو۔ برے سے برا انسان ہو، ساری زندگی گناہوں میں غرق ہو، صرف ایک اس نے کلمہ پڑھا ہو، بلکہ کافر بھی ہو، اس کو بھی سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، 4 بندے کندھوں پر اٹھا کے اسے قبر میں پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ودیعت کیا انسانوں کو فطرت میں، کتنا تمہارا اس نے اکرام کیا، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ انسان کو اپنی خوراک پر بھی غور کرنا چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے شراٹے کی بارش بھیجی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس سے دانے نکالے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اس میں انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں پیدا کی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغیچے پیدا کیے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھل اور چارہ گھاس پیدا کی، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے کھانے کے اور تمہارے جانوروں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس پھر وہ تو ایک چیخ ہی ہوگی، یعنی جو وہ ہے سور پھونکا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان بھاگے گا اپنے بھائی کے پاس، وامہ وابیہ، اپنی ماں کے پاس، اپنی باپ کے پاس، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر کوئی دوسروں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی دوسرے سے بے پرواہ ہو چکا ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، مسفرہ مسکراتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوشی سے ہنس رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوگا، ترہقھا قترہ، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ ہوں گے جو کافر اور نافرمان ہوں گے۔ سورہ تکویر ہے، تکویر کے لفظی معنی ہیں لپیٹنا، کسی شے کو لپیٹنا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص چاہے کہ قیامت کے واقعے کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لے، کوئی شخص یہ چاہے کہ قیامت کیسے ہوگی، اب تجسس ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص چاہے کہ قیامت کے واقعے کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سورہ تکویر پڑھے، ایک سورہ انفطار اس کے بعد والی سورت، ایک اس کے درمیان کی ایک سورت چھوڑ کے سورہ انشقاق، اور ایک سورۃ الزلزال، یہ 4 سورتیں پڑھ لے سمجھ کر، تو اس کے سامنے قیامت کا واقعہ بالکل سامنے ہو جائے گا، ایسے ہوگا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کبرت، کبرہ یکبرو، لپیٹنا، جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ کبرت العمامہ، امامہ اس نے لپیٹا، یعنی اس طریقے سے بل دے کے لپیٹنے کے عمل کو تکویر کہتے ہیں، باندھنا، لپیٹنا۔ اب اللہ تعالیٰ، اب سورج ہمیں گول نظر آتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا،
سورج یہ جو گولا ہے پہلے اس کو کھول دیا جائے گا، یہ لمبا ہو جائے گا جیسے امام، پھر اس کو لپیٹا جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے جھڑ جائیں گے. واذا الجبال سيرت، پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا العشار عطلت، اور 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں. اصل میں یہ عربوں کا اشارہ ہے، عربوں میں کلام ہوا تھا. عربوں کے ہاں جب اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہوتی تھی، بچہ دینے میں 10 مہینے کے بعد اونٹنی بچہ دیتی، تو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کی بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، کیونکہ ان کی بہت بڑی نعمت آنے والی ہوتی تھی. جیسے جو دیہات میں گائے بھینسیں رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب گائے یا بھینس بیانے والی ہوتی ہے، بچہ دینے والی ہوتی ہے، تو اس کی کتنی کیئر کی جاتی ہے، راتوں کو جا کر دیکھا جاتا ہے. تو عرب اپنی اونٹنی کی بہت زیادہ خیال کرتے تھے. لیکن فرمایا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وہ دن وہ ہوگا جب وحشی جانور کٹھے ہو جائیں گے. سانپ انسانوں کے درمیان ہوگا اور کسی کو ڈسے گا نہیں. بکری اور شیر ایک جگہ موجود ہوں گے، لیکن ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سک رہا ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بڑی اہم بات ہے. جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے. سمندروں میں ماشاءاللہ سبھی پڑھے لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی کی جو فارمولیشن ہے، کیمسٹری ہے، وہ H2O1 ہے، یعنی ہائیڈروجن 2 گنا اور آکسیجن 1 گنا. اب ہائیڈروجن وہ گیس ہے جس سے آگ لگتی ہے، اور آکسیجن وہ ہے جو آگ جلانے میں مدد دیتی ہے. اگر کسی جگہ پر آگ لگے اور وہاں سے آکسیجن ہٹا دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے. قیامت میں اللہ اس کی کیمسٹری کو تبدیل کر دے گا اور H1O2 ہو جائے گا، یا اس کے الٹ ہو جائے گا، بہرحال جو موجود ہے. تو یہ پیٹرول بن جائے گا، یہ بھڑک اٹھیں گے، یہ آگ کے ہو جائیں گے، اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی. نتیجتاً یہ سارے سمندر جب خشک ہو جائیں گے، جل جائیں گے، تو یہ گڑھے بن جائیں گے. یہ گڑھے ہوں گے تو فرمایا کہ اس وقت وہ پہاڑ جو چلا کے لائے جائیں گے وہ ان کی جگہوں کو پر کر دیں گے. پہاڑوں سے زمین بالکل وسطی ہو جائے گی. حدیث شریف کے اور قرآن میں بھی ایک جگہ بیان ہوا ہے کہ اس دن تو زمین کو دیکھے گا کہ اس میں کوئی کروٹ نہیں ہوگی، کوئی اونچا حصہ یا نیچا حصہ، نشیب و فرات کچھ نہیں ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اس دن جانیں جوڑی جائیں گی. ہماری ہڈیاں کہیں ہوں گی، سر پیر کہاں ہوں گے، اعضاء مٹی بن چکے ہوں گے، ان کو جوڑا جائے گا. ہر چیز اپنی جگہ پر آ کر جڑ جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب اللہ کے غضب کا اظہار ہو رہا ہے کہ جب زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کہ ان ظالموں سے، عربوں سے، یا جو بھی بچیوں کو قتل کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اب اللہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا. اب بچی کو کیا پتا، لیکن اللہ کے غضب کے اظہار کے لیے فرمایا کہ اللہ اس قاتل سے کلام نہیں کرے گا کہ تو نے اسے کیوں مارا. اس بچی سے پوچھے گا. اسے اس قابل بھی نہیں جانا جائے گا کہ اس سے پوچھا جائے. بچی سے کہا جائے گا کہ بچی بتا تجھے اس نے کیوں قتل کیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی گئی بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ہمارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان تانبے کا ہو جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم بھڑکائی جائے گی، اور 70,000 لگامیں جہنم کو ڈال کر اس کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے موجود ہوں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان اس دن جان لے گی کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا. پھر اللہ نے بیان فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ، یہ پوری صورت میں اللہ نے فرمایا. سورہ انفطار پھر اسی کا دوسرا حصہ ہے. ارشاد ہوا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اس میں دراڑیں پڑیں گی، پھر یہ پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وہاں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہاں فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پھٹ جائیں گے. فجر اسی سے پاؤ پھٹنا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو پتہ لگ جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اتنا کریم رب، اس نے تیرے پر اتنے احسان کیے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ، وہ تیرا کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے کتنا خوبصورتی کے ساتھ بنایا. تیری ناک اگر یہاں لگا دیتا، اور تیری آنکھیں اگر یہاں لگا دیتا، اور تیرے کان پیچھے کو کر دیتا، یا پیروں کی طرف کر دیتا، شرمگاہ کو اوپر کر دیتا، پھر تو کیا کرتا. تو اس کا احسان ہے.
فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہا پھر اس نے تجھے صورت عطا فرمائی. کلا بل تو ہاں تم دن کو اس کو قیامت کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. کِرَامًا کاتبین، وہ دو معزز فرشتے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد سورہ مطففین ہے. مطففین کہتے ہیں کم تولنے والوں کو، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو مطفف کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے مطففین. کوئی تباہی ہے کم تولنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں کو وزن لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم اب وزنوہم یخسرون، جب پیمائش کرتے ہیں دیتے ہوئے یا وزن کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، وہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی پچھلے طریقے سے جہنمیوں کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ کافر ابھی مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ یہ بیچارے ہیں، یہ غریب ہیں. فرمایا کہ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ہنستے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ وہاں سے واپس آتے تو وہاں سے ہنستے ہوئے آتے تھے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قیامت کا دن ہوگا، ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، ٹیک لگائے بیٹھے ان کو جہنم میں جاتے دیکھیں. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیسا ثواب کیسا بدلہ ملا ان کافروں کو جو کچھ یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ابھی ہمارا شب قدر کے حوالے سے 27ویں کی شب کے حوالے سے ایک پروگرام ہوگا. مول صاحب تلاوت فرمائیں گے، ایک حمد ہوگی، ایک نعت ہوگی، اس کے بعد ہمارا بیان ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شبینہ ہوگا. اور یہ اس رات کے جاگنے کے معمولات ہیں. غالب گمان جو ہے وہ 27ویں کا شب قدر ہونے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جاگنے کو شب قدر کا جاگنا بنا دے. ما علینا الا البلاغ.